کی عدت کو چھپانے کے لیے 18 فروری کی تصاویر جاری کی گئیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے عمران خان کو نکاح خواہاں کو خاموش رکھنے کا چیلنج درپیش تھا۔ اس لیے انہوں نے نکاح خواہ مفتی سعید سے اپیل کی کہ وہ میڈیا پر اس حوالے سے کوئی بیان نہ دیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک موقع پر بشرا بی بی کی خاص دوست فرح گوگی نے راز کو راز رکھنے پر عمران خان سے مفتی سعید کی تعریف کی، جس پر عمران خان فخر سے بولے کہ آخر وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں۔ عمر چیمہ کے مطابق مفتی سعید نے قریبی لوگوں سے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ سچ بتا دیں تو بہت بڑا ڈرامہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے عدت کے معاملے میں جوڑے پر یعنی عمران خان اور بشرا بی بی پر اندھا دھند بھروسہ کیا تھا۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علامہ راغب نعیمی صاحب۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پورے معاملے کے اندر میں ایک جنیرک سینس سے پوچھوں گا، پھر پرٹیکولر کیس پہ آئیں گے، کیا کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے فیس بک پوسٹ پڑھی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایک عورت کی عمر ایک خاص حد کو کراس کر جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک منتھلی سائیکل اس کا رک چکا ہو تو پھر عدت کا ہونا لازم نہیں ہے، اس 2 3 4 مہینے کی جو عدت ہوتی ہے۔ کیا ایسی کوئی گنجائش ہے یا جو حکم آ چکا ہے ویسا کہ ویسا ہی اس کا اطلاق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں اور احادیث مبارکہ میں بھی نکاح اور طلاق کے احکامات کو بیان کیا۔ پرٹیکولر کیس کی بجائے ہم جب اس کو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ عدت کے دوران تم واضح انداز میں اس خاتون کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے جو عدت میں گزر رہی ہے، عدت سے گزر رہی ہے، اور اشارے و کنایوں میں بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عدت میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت میں نہ نکاح کرے، نہ نکاح کا ارادہ کرے جب تک کہ لکھی گئی اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ 235، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرے، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اچھا میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری عدت کی پوری ہونے کا، یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی، یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ حکم ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ جو ہمارا قانون ہے جس میں عدت کے لیے 3 مہینے کا کہا گیا ہے، یہ ایک جرنل قانون ہے۔ یہ لوگوں کو ایمبیگوٹی سے بچانے کے لیے ایک 3 ماہ کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے، اور یہ میکسیمم ڈیز کے مطابق کیا گیا ہے۔ کسی خاتون کی عدت منیمم ڈیز میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور وہ کم و بیش 1.5 ماہ کا عرصہ یا 1 ماہ 10-12 دن کا عرصہ بھی بن سکتا ہے اگر کسی عورت کی عدت کا پورا ہونا ممکن ہو تو۔ کیونکہ قرآن کریم سے جو احکامات فقہاء نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں اس کے مطابق مینسٹریل پیریڈ کا جو منیمم وقت ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، میکسیمم 10 ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں اس کا جو کم سے کم وقت ہوتا ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس حساب سے کوئی 1 مہینہ اور 8-10 دن کے اندر بھی ایک عورت کی عدت پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہر عورت کو اپنا حساب دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ فقہاء کا جو ان کی جو رولنگ ہے اس کو دیکھا جائے گا نا، مطلب ہم ایک جنیرک سینس میں۔ اور اس صورت میں اگر مفتی صاحب میں اس پرٹیکولر کیس کی لیٹس ایگزامپل لیتے ہیں، ہم ڈاکٹر ابتسام الہی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں۔ اگر اس دوران کے عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی اور یہاں پہ جیسے مفتی سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیگر مفتیان کرام سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے کہا نکاح فاسد ٹھہرتا ہے، اس دوران جو بھی تعلق بنا ہوگا وہ تعلق کیا کہلائے گا؟ دیکھیے، یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ تعلق کیا کہلائے گا۔ اس کے اوپر عدالت عالیہ یعنی لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا بھی ایک ججمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہم اس نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں، یہ نکاح اصلاً ہی معرض وجود میں نہیں آیا۔ اچھا، ایسا نکاح جو عدت کے دوران کیا جائے وہ اصلاً ہی معرض وجود میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، میں اس پہ ایک پوائنٹ پہ آپ کو روک رہا ہوں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اگر ایسا ہے کہ وہ نکاح معرض وجود میں ہی نہیں آیا، یعنی وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں بندھے ہی نہیں تھے، فاسد تو بعد میں ہونے کی بات ہے، اور اگر ان جوڑے کو، جیسے کہ مفتی سعید صاحب فرما رہے ہیں، جوڑے کو اس بات کا علم ہو کہ عدت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ نکاح کروا لیں اپنا، تو وہ ریلیشن کیا کہلائے گا؟ اس دوران جو بھی ان کا ریلیشن رہا، جو جسمانی تعلق بھی فرض کرے اگر رہا، وہ کیا کہلوائے گا؟ ظاہری بات ہے برائی کہا جائے گا اس کو۔
اب میں اس کو زناکاری یا اس طرح کے سنگین یا گریوٹی والے الفاظ میں نہیں استعمال کرتا، لیکن برائی کا جب لفظ استعمال کریں گے اس کے اندر تمام کی تمام باتیں آ جاتی ہیں جو کسی چیز کی جو ہے اس قباحت کو یا اس کی شناخت کو یا اس کی جو ہے نا غلطی کو اور اس کے گناہ کو واضح کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ برائی کے باب میں آئیں گی، اور یہ بات جو ہے نا بالکل درست ہے کہ مدت عدت میں نکاح کرنا بڑی دور کی بات ہے، پیغام نکاح دینا یا ارادہ نکاح کرنا اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر کسی بندے کو کسی عورت کے بارے میں ذہن ہو میں نے اسے نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کی مدت میں فقط اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، باقاعدہ اس کو صراحتاً اس کو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جب بھی ہم اس طرح کی بات کریں ہمیں کسی اسپیسیفک کیس کی بجائے اگر جنرل رولنگ اگر ہم بیان کریں تو زیادہ بہتر بات ہے، تاکہ اس کو اس پرٹیکولر کیس کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ پولیٹیکلی جو اینیمیٹی ہے یا پولیٹیسائز کر کے چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اصولی بات اگر کی جائے پرنسپل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدتوں کا ذکر کیا سورہ طلاق کے اندر، جیسا کہ راغب نعیمی صاحب نے بات کی ہے سورہ بقرہ میں عام عورت کی عدت جو ہے اس کو 3 مینسٹریل سائیکل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جو سن یاس کو پہنچ جاتی ہیں تو ان کی عدت اللہ نے 3 مہینے بیان کی ہے. اسی طرح وہ عورت جو ابھی جو ہے اس کے مینسٹریل سائیکل ابھی شروع نہ ہوئے اگر اس کی عدت کی بات کی وہ بھی 3 مہینے ہے، اور جو عورت جس کا سرکل بالکل صحیح ہو اس کی عدت کی مدت جو ہے 3 مینسٹریل سائیکل ہے. تو بالعموم جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا 2-2.5 مہینے کے اندر کم از کم یہ سرکل جو ہے مکمل ہوتا ہے. جس طرح نے کوئی خاص اسپیسیفک کیس کی بات کی ہے جس کا بہت چھوٹا سائیکل ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایوریج کے اندر جو ہے 2-2.5 مہینے لگ ہی جاتے ہیں کم از کم اس کو پورا ہوتے ہوتے، اس لیے 3 مہینے کی جو مدت رکھی گئی ہے اسی تناظر میں رکھی گئی ہے. تو اس دوران جو ہے نا پیغام نکاح دینا اور اس دوران نکاح کا ارادہ کرنا کی گنجائش نہیں. اگر نکاح کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس میں اصول شریعت کی واضح مخالفت ہوگی جس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر اگین اگر یہاں پہ علامہ صاحب میں اب آپ کے پاس آتا ہوں، اگر جوڑے کو میں اگین ہم جنیرک بات کر لیتے اس کیس کا میں نام بھی نہیں لے رہا لیکن ایسا ہوا بھی صرف ان لوگوں کی طرف سے منسوب نہیں ہے اور بھی ایسے کیسز آ چکے ہیں جہاں جوڑے کو علم تھا قصدن انہوں نے پھر بھی نکاح کیا، تو کیا اس پہ کیا حکم ہے سر؟ دیکھیے گناہ گار ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ گار ہیں، انہوں نے شریعت کے وائلیشن کی ہے. اچھا اب گناہ گار ہونے کی صورت میں کیا یہ سزاوار بھی ہوں گے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، گناہ گار الگ ہونا ہے، سزاوار الگ، حد جاری ہوگی. کیا دیکھیے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اس پہ اگر ہوگی تو تعزیر. اور ایسا نکاح اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو وہ نکاح